دوستو دنیا میں لوگوں نے قانون اور پولیس سے بچنے کے لیے ایسے ایسے چکر چلائے اور ایسے ڈرامے لگائے کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ جھوٹے کومے میں جانے والا ایک فنکار انسان سن 2012 میں ایلن نائٹ نامی ایک شخص جو ویلز میں رہتا تھا، اس نے اپنے ہمسائے سے 40,000 پاؤنڈز چرائے، اور وہ بیچارہ ہمسایہ ڈیمنشیا کا مریض تھا، جس میں انسان تھوڑی دیر پہلے ہوئی کی بات بھول جاتا ہے۔ مگر ہمسائے کی قسمت اچھی تھی، اس نے شاید کہیں لکھ کے بھی رکھ لیا تھا، اس لیے اس نے پولیس کارروائی شروع کروا دی اور ایلن نائٹ پہ چوری کا الزام ثابت ہو گیا۔ اب ایلن نائٹ نے سزا سے بچنے کے لیے کوما میں جانے کا ڈرامہ رچایا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، جہاں اس نے 10 ہفتوں تک نہ اپنی آنکھیں کھولیں اور نہ ہی جسم کو ہلایا۔ آخرکار اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا گیا، مگر جب بھی پولیس اس کے گھر آتی انہیں وہاں ایلن کی بیوی ہیلن ملتی اور ایلن مشین لگائے بیڈ پہ ہی پڑا ملتا، جیسے کہ وہ ابھی بھی کوما میں ہی ہے۔ اس کپل نے کچھ ڈاکٹر سے رپورٹ بھی لے لی تھی کہ ایلن واقعی میں بیمار ہے، اور اسی دوران ایلن کی بیوی ہیلن نے رو دھو کے پرائم منسٹر کو اپیل کر دی کہ اس بیماری کی حالت میں اس کا ہسبینڈ کیسے جیل جا سکتا ہے، اس سے سب چارجز ختم کیے جائیں۔ اور پھر لوکل پارلیمنٹ کے ایک ممبر نے اس کیس کو پرسنلی لیا اور کیس بند کروا دیا۔ مگر ایک دن پولیس نے ایلن اور اس کی بیوی کو ایک مال میں لگے CCTV کیمرے میں دیکھا، تو وہ ایلن کے گھر دوبارہ گئے، جہاں انہیں ایلن ابھی تک کوما میں پڑا ملا۔ مگر پولیس نے جب اس کے پرسنل کمپیوٹر کو چیک کیا تو انہیں ایلن اور اس کی بیوی کی حال ہی میں سیر سپاٹے کرتے ہوئے لی گئی تصویریں ملیں، اور ان کا جھوٹا ڈرامہ بے نقاب ہو گیا، اور ایلن کو جہاں 2 سال کی سزا ہوئی تھی وہاں اسے 2.5 سال کی اضافی سزا سنا کے جیل بھیج دیا گیا۔ دوستو فیبروری 2017 میں UK میں ایک جوزف میکنیلی نامی شخص موٹر وے پہ اپنی گاڑی میں اپنے کتے کے ساتھ جا رہا تھا کہ اسے مستی سوچی، اور اس نے روڈ پہ کسی دوسرے ڈرائیور کے ساتھ ریس لگا لی، پھر تھوڑا روب جمانے کے لیے اپنی گاڑی کی ونڈو سے دوسرے ڈرائیور کو ایئر رائفل بھی دکھا دی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، گن بھی رکھتا ہوں۔ اب UK میں گنز کو لے کے بہت سخت قانون ہیں، اسپیشلی اسلحے کی ایسی نمائش پہ۔ اب پولیس کو کیمراز اور روڈ پہ موجود دوسرے ڈرائیورز کی کال سے اس بات کا علم ہو گیا، تو انہوں نے اس کی گاڑی کو آگے ایک جگہ پہ روک لیا۔ اب اچانک سے ایسے بندہ دھر لیا جائے تو وہ کیا بہانہ بنائے گا بھلا؟ جوزف نے پولیس کو بتایا کہ دراصل اس کا کتا جس کا نام سکائے تھا، اس نے وہ گن ڈرائیو کرتے ہوئے نیچے پاؤں کی طرف گرا دی تھی، اور جوزف تو بس اس کو اٹھا کے محفوظ جگہ رکھ رہا تھا، نہ کہ اسلحہ کی نمائش کر رہا تھا۔ اب وہاں کی پولیس اور جج اتنے بیوقوف تو نہیں تھے جو اس بات پہ یقین کر لیتے، اس لیے اس کو سزا سنا دی گئی، مگر سکائی نامی کتے کو جرم میں ملوث نہ پا کے چھوڑ دیا گیا۔ چائنا میں ایک عورت چوری کے جرم میں پکڑی گئی، اور جب عدالت میں پیش ہوئی تو اسے 9 سال کی قید سنائی گئی، مگر وہ عورت اس وقت پریگننٹ تھی اور اسے فوراً جیل نہیں بھیجا جا سکتا تھا، کیونکہ چائنا میں یہ قانون ہے کہ اگر عورت پریگننٹ ہے یا چھوٹے بچے کی دیکھ بھال کر رہی ہے تو اسے تب تک جیل نہیں بھیجا جاتا جب تک وہ بچہ پیدا کر کے بچے کی دیکھ بھال نہ کر لے، پہلے 12 مہینے۔ اس طرح اس عورت کو کافی وقت مل گیا جیل سے باہر رہنے کے لیے، اور پھر جیل سے بچنے کے لیے 12 مہینوں بعد وہ دوبارہ پریگننٹ ہو گئی، تاکہ 9 مہینے پریگننسی کے اور 1 سال بیبی کیئرنگ کا اور مل جائے، اور پھر اسی طرح وہ یہی کام 10 سال تک کرتی رہی، اور اس دوران اس کے 5 بچے پیدا ہوئے۔ 10 سال بعد بھی اس عورت کی یہی کوشش تھی کہ وہ دوبارہ پریگننٹ ہو جائے، مگر اس دفعہ وہ پریگننٹ نہ ہو سکی تو کافی پریشان ہو گئی اور گھر سے بھاگ گئی، ساتھ ہی لوکل پولیس اسٹیشن کو میسج بھیج دیا کہ وہ 1 منتھ تک واپس آ جائے گی جب وہ دوبارہ پریگننٹ ہو جائے گی، مگر پولیس نے اس سے پہلے ہی اس عورت کو پاس کے ہی ایک قصبے سے گرفتار کر لیا، پھر اسے جیل جانا ہی پڑا۔ خیر چائنا میں یہ اکیلی عورت نہیں جس نے یہ حربہ لگایا ہو، ایک اور عورت جس نے 2005 سے 2015 تک 10 سال جیل سے بچنے کے لیے 13 بچے پیدا کیے۔ ویسے چائنا کی آبادی اس لیے تو زیادہ نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ لوا اسٹیٹ میں رہنے والی کمبرلے ڈو، جس کو سن 2005 میں اوور سپیڈنگ کرنے پہ روکا گیا اور جرمانہ دیا گیا۔ اب عام طور پہ تو ایسے ہی بات ختم ہو جاتی ہے اور لوگ جرمانہ ادا کر دیتے ہیں، مگر کمبرلے ڈو نے جرمانہ ادا نہ کیا، لیکن جب گھر جرمانہ ادا نہ کرنے پہ لیٹر بھیجا گیا تو کمبرلے نے اپنے گھر والوں کی طرف سے جواب دیا کہ کمبرلے تو حال ہی میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں مر چکی ہے، اور یہی نہیں، کمبرلی نے اپنی موت کی جھوٹی خبر اخبار میں بھی چھپوا کے ساتھ بھیج دی۔ اس کا یہ طریقہ کام تو کر گیا، مگر ایک بار پھر کمبرلے اوور سپیڈنگ کرنے پہ روک لی گئی
اور وہ بھی صرف 1 ماہ بعد ہی، جس سے اس کے مرنے والا ڈرامہ پکڑا گیا۔ اس کو پولیس نے پکڑا اور اس پہ کیس چل گیا، جس میں لائر نے اس ڈرامے کو سیریس کرائم ثابت کر دیا اور صرف $500 کے جرمانے سے بچتے بچتے کمبرلی کو 5 سال کی قید سنا دی گئی۔ سن 2005 میں ایک زی ہینگ نامی شخص کا اپنی بیوی کے ایک انکل کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اور جب جھگڑا زیادہ بڑھا تو زی ہینگ نے اس انکل کو ٹکانے لگا دیا، مگر اب اسے پتا تھا کہ اسے پولیس پکڑے گی اور جیل جانا پڑے گا، تو وہ وہاں سے بھاگ گیا اور اپنا نام بدل کر وینگ گوئی رکھ لیا اور ساتھ ہی گنگا فقیر بننے کا بھیس دھار لیا۔ اور بھی آپشنز ہو سکتی تھیں، مگر وینگ کو شاید یہی سوج رہی تھی، اور اس نے 12 سال گنگا فقیر بننے کا ڈرامہ جاری رکھا۔ اس نے 12 سال تک کسی سے کوئی بات بھی نہ کی تاکہ بھید نہ کھل جائے، مگر ایک دفعہ پولیس روٹین چیکنگ کر رہی تھی تو اس گنگے فقیر سے کوئی آئیڈینٹی کاغذات برآمد نہ ہونے پہ اسے پکڑ لیا گیا، مگر جب اس کا ڈی این اے سسٹم میں چیک کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ وہی زی ہینگ ہے۔ پولیس نے اس فقیر کو بولا کہ اب تو بولو، اب تو پکڑے گئے ہو، مگر فقیر نے بتایا کہ وہ اب واقعی میں نہیں بول سکتا۔ پھر جب میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے تو پتا چلا کہ بہت سال تک نہ بولنے کی وجہ سے اس کے ووکل کورڈز ختم ہو چکے ہیں اور اب وہ واقعی میں کبھی نہیں بول سکے گا۔ ساؤتھ کیرولینا میں رہنے والی ٹریسی ایک ویکنڈ پہ موج مستی کر رہی تھی اور اس نے ڈرگز کا نشہ بھی کر لیا، مگر موج مستی ابھی شروع ہونی تھی کیونکہ ٹریسی کا بوائے فرینڈ وہاں سے کچھ کلومیٹرز دور ہی رہتا تھا۔ تو ٹریسی نے نشے کی حالت میں اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، مگر وہ نشے میں ڈرائیو نہیں کر سکتی تھی۔ آخر ٹریسی نے اپنے ہمسائے کا گھوڑا چرایا اور اس پہ جانے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ گھوڑا لے کے مین روڈ پہ چلی گئی جہاں وہ گھوڑے پہ بیٹھی جھوم رہی تھی۔ اب نشے میں تو اسے گھوڑا بھی ایک سواری ہی لگا تو وہ نکل آئی، مگر روڈ پہ موجود لوگ گھوڑا اور نشے میں جھومتی لڑکی کو دیکھ کے ہنس بھی رہے تھے۔ جب پولیس کو علم ہوا تو وہ بھی وہاں پہنچ گئی اور انہوں نے ٹریسی کو روک لیا، جس پہ ٹریسی نے ان کو بتایا کہ وہ تھوڑی نشے میں ہے، نشے میں تو گھوڑا ہے اور یہ گھوڑا ہی اسے یہاں تک لے کے آیا ہے۔ خیر اس بات پہ پولیس خود بھی کافی ہنسی، مگر اسے جرمانہ تو پھر بھی دیا گیا، لیکن گھوڑا چرانے کے الزام میں اسے سزا ہو سکتی تھی، مگر اس کا ہمسایہ ذرا اچھا تھا، اس نے گھوڑے کے چرانے کے کیس کو وہیں ختم کر دیا۔ 2009 میں 2 جڑواں بھائی سیتھس اور سبارش ملائیشیا میں سمگلنگ کے الزام میں پکڑے گئے۔ ملائیشیا میں سمگلنگ اور اس جیسے سنگین جرائم کی بہت سخت سزا دی جاتی ہے۔ اب ان دونوں جڑواں بھائیوں میں سے ایک مجرم تھا اور دوسرا بے قصور۔ پولیس نے موقع واردات سے ڈی این اے سیمپل بھی لے کے میچ کرنے کی کوشش کی، مگر ان دونوں جڑواں بھائیوں کے ڈی این اے بھی آپس میں ملتے تھے۔ پولیس نے تشدد کر کے بھی اصل مجرم جاننے کی کوشش کی، مگر دونوں ہی جرم سے انکاری تھے۔ شاید ان دونوں کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ اگر وہ مان گئے تو ان کا کیا انجام ہوگا، اس لیے دونوں یہی بیان دیتے رہے کہ اس نے نہیں بلکہ دوسرے نے یہ جرم کیا ہے۔ یہ بات پولیس کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ جس نے جرم نہیں کیا وہ کیسے مان سکتا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا، اور جو واقعی میں مجرم ہے وہ بھی جان بچانے کے لیے کبھی نہیں مانے گا کہ وہی مجرم ہے۔ آخرکار عدالت نے فیصلہ کیا کہ کسی بے قصور کو سزا نہیں دی جا سکتی، اور دونوں میں بے قصور کون ہے یہ نہیں پتہ لگ سکا، اس لیے عدالت نے دونوں کو بری کر دیا۔ 2009 میں ہی جمعے کی ایک رات کو پولیس کو ایک کال موصول ہوئی کہ کسی نے ان کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی ہے اور وہ فلاں فلاں گاڑی میں بھاگ گئے ہیں۔ پولیس نے کارروائی کی اور اس گاڑی کو پکڑ لیا جس میں 2 شخص بیٹھے تھے اور انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ ویسے عام طور پہ تو ایسے کرمنلز اپنے چہرے کسی ماسک یا کپڑے وغیرہ سے ہی چھپاتے ہیں، مگر ان دونوں نے اپنے منہ پہ پرماننٹ مارکر پھیر کے منہ چھپانے کی اپنی طرف سے بہترین کوشش کی تھی۔ پولیس یہ دیکھ کے بہت ہنسی اور پولیس چیف نے بھی یہ بیان دیا کہ ایسا نمونہ طریقہ پہلی دفعہ دیکھا ہے اس نے اپنے پورے کیریئر میں۔ خیر ان دونوں کو پکڑ کے ان کی اس منہ چھپانے والی ایجاد سمیت ہی جیل بھیج دیا گیا۔ سن 2011 میں تھامس نامی ایک 20 سالہ لڑکا جو اوہایو میں رہتا تھا، اس دوران اوہایو میں کچھ لوگ چھٹیاں منانے آئے ہوئے تھے اور کیمپ لگا کے رہ رہے تھے۔ تھامس بھی وہاں پاس سے گزر رہا تھا کہ اس کا ان کیمپ والے لوگوں سے کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا اور تھامس نے غصے میں ان کے کتے کے پنجرے کو لات مار دی، جس پہ سیخ پا ہو کے کیمپنگ والوں نے پولیس بلوا لی، مگر تھامس کو پولیس کے آنے کا علم نہیں تھا اور وہ اپنے ٹریلر میں آرام کرنے جا چکا تھا۔ جب پولیس آئی اور اس کے ٹریلر میں گئی تو ان کو وہاں بہت سے چاقو، تلواریں اور ایسے بہت سے ہتھیار ملے جو کافی تھے تھامس کو گرفتار کرنے کے لیے۔
मगर कहानी यहाँ थोड़ी दिलचस्प हो गई जब थॉमस ने पुलिस वालों पे पहले तो अजीब सी आवाज में घुराना शुरू कर दिया, फिर बाद में भारी आवाज में उनको बताया कि वो अपनी इस हरकत पे माफी चाहता है। दरअसल वो पिछले साल जर्मनी गया था जहाँ उसे एक भेड़िए ने काट लिया था, जिसके बाद से हर महीने जब 14वीं का चांद होता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और कोई ऐसी वैसी हरकत करके किसी से लड़ पड़ता है, इसलिए उसे माफ कर दिया जाए। मगर पुलिस वाले वेयरवुल्व्स पे यकीन नहीं रखते, इसलिए उसे पकड़ लिया गया और यकीनन पुलिस वालों को उसकी स्टोरी सुन के काफी मजा आया होगा। लुइस कार्लोस दारोका जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक डॉन था और व्हाइट हेड के नाम से मशहूर था, इसको सन 2017 में पकड़ा गया, मगर ये पुलिस को 30 साल तक चकमा देने में कामयाब रहा अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा के। और सिर्फ एक दफ़ा नहीं, ये उसका मामूल था कि वो हर दफ़ा अपना चेहरा बदल लेता था। हत्ता के 2 दफ़ा उसको पकड़ा भी गया, मगर शनाख्त ना होने पे छोड़ दिया गया। आखिरकार जब शक ज्यादा बढ़ गया तो उसकी तस्वीरों को फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया, जहां से उसके सर की बनावट को देखते हुए उसे पहचान लिया गया और फिर दोबारा पकड़ के उसे 50 साल की कैद सुना दी गई। दोस्तों, आपके ख्याल में किस फनकार ने पुलिस को ज्यादा चकमा देने की कोशिश की? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।